نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر وہی کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جن کی روشنی میں ہماری گفتگو پچھلی کچھ نشستوں سے چل رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جہاں دیگر بہت سارے فتنے عقائد کے باب میں در کر آئے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ولایت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اولیاء کی کرامات کے حوالے سے، ان سے ملنے والے فیض کے حوالے سے اور ان کے توسل سے باری تعالیٰ کا کرم کتنا ہوتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ عقائد ہیں کہ جو گرد آلود ہو چکے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑے بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ قرآن اس موضوع پر کیا کہتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر بڑی صراحت کے ساتھ اپنے ولیوں کا ذکر کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، اور پھر ان پر ایسے کرم کے دروازے کھولتا ہے کہ نہ دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم ہوتا ہے، نہ آخرت میں ہی ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم ہوگا۔ اور پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے چنتا ہے۔ فرمایا ان خوش نصیبوں کی پہلی پہچان یہ ہے، پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی ولایت کی راہ پر ایک قدم چلنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کر لیتے ہیں، یہ متقی بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں بس یہیں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، ان سے ملنے والی فیوزات کا ذکر کیا، ان سے توسل کرنے کا ذکر کیا کہ کس طرح انبیاء کرام ان سے توسل کرتے رہے، اور جو پھر ان سے جڑ جائیں اور وفاداری کا حق ادا کریں تو ان کو پھر ان ولیوں کے تصدق سے کیا کیا ملتا ہے، یہ سب کچھ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، جن میں سے بہت ساری چیزیں پچھلی نشستوں میں نے عرض کی ہیں۔ اور آج ہم جو ہمارا مضمون سورہ کہف کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو اپنے ایک ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے، اور انہوں نے اس جگہ پر ان کو پا لیا تھا جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، اور ان کی بنی ہوئی، کٹی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی تھی۔ تو پانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اپنی صحبت میں اس شرط پر رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو ہدایت کے طور پر سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اس پر آیت پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں کیا کیا آداب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ جب کسی سے کوئی سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اپنے مقام و مرتبہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ادب کا پیکر بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے سن کر ایک ہی بات کی تھی کہ موسیٰ، آپ کو اپنی صحبت میں رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں رکھنے کو تیار ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت سارے کام ایسے کروں گا جن پر تم سے چپ نہیں رہا جائے گا، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ملتا کسی کو تب ہے کسی ولی کی بارگاہ سے کہ جب وہ ان سے جڑے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند کر لے، اپنی عقل پر بھی قابو رکھے، اپنی زبان پر بھی قابو رکھے، حتیٰ کہ اپنے دل پر بھی قابو رکھے۔ میں اب آگے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ مزید آگے بات کریں۔ خیر، طے پا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھیں، مولا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا۔ اور خضر علیہ السلام نے دوبارہ ان کو تاکید کی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلے۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ آپ میرے ساتھ رہیں مگر جب تک میں خود کسی چیز کی حکمت آپ کو نہ بتا دوں تب تک آپ نے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ جب خود بتانے لگوں تو پھر بے شک جتنے چاہیں سوال کریں۔ جب یہ وعدہ ہوا اور چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں چلے، تو قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا، بس جیسے ہی چلے کچھ سفر طے کیا، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، پھر دونوں وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، مگر جیسے ہی کشتی پر سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دی۔ جیسے ہی کشتی کا تختہ توڑا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ قرآن نے وہ جملہ نقل کیا ہے، فرمایا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ خضر تو نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا، کیا اس کشتی والوں کو اس دریا میں غرق کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کی تفصیل پھر بخاری شریف کے اندر یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب دونوں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے تھے تو ایک کشتی پر سوار ہوئے، تو کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی کوئی نہیں لیا، مگر اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو آپ نے اعتراض کیا، بولے ایک تو یہ جملہ جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ کیا آپ اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہیں، ڈبونا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا کہا کہ دیکھیے انہوں نے ہم سے لیا بھی کچھ نہیں اور الٹا آپ ان کی کشتی کو عیبدار کر رہے ہیں اور اس کا تختہ توڑ رہے ہیں، تو سراسر زیادتی ہے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ خضر علیہ السلام نے پلٹ کے انہیں فرمایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ رہیں گے تو ایسے کام بھی میں کروں گا جن پر آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ سے چپ نہیں رہا جائے گا۔ بس اتنی بات ہی کی، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے عرض کی قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا، عرض کی کہ اے خضر، اس بات پر کہ جسے میں بھول گیا ہوں میری گرفت نہ کریں، اور جو میں آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں میرے کام کو میرے لیے مشکل نہ کریں، میری معذرت کو قبول کریں۔ انہوں نے معذرت قبول کی، پھر چل پڑے۔ فَانْطَلَقَا، پھر آگے چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، ایک جگہ پہنچے تو ایک معصوم بچے سے ملاقات ہوئی،
تو قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ خضر یہ آپ نے کیا کیا، معصوم بچہ ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس نے قتل بھی کوئی نہیں کیا، بغیر کسی قتل کے بدلے کے آپ اس نے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا سخت کام کیا۔ بس پھر خضر علیہ السلام نے اب پہلے سے زیادہ سخت کلمات ہیں۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسے کام ہوں گے جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا؟ یعنی پہلے جب یہ جملہ دہرایا تھا تو اس میں لاکا نہیں تھا، ابھی پیچھے گزرا ہے قال الم اقل، بس اتنا تھا انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب جب دوسری بار اسی طرح بول پڑے تو اب دو کلمات کا اضافہ کیا، قال الم اقل لک۔ جب کلمات بڑھ جاتے ہیں، حروف بڑھ جاتے ہیں تو اس کا معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام نے تھوڑی زیادہ گرفت کی کہ میں نے پہلے بھی کہا اور دوسری مرتبہ پھر تم سے وہی غلطی ہو گئی کہ آپ پھر بول پڑے ہیں۔ اب ادب کا تقاضا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی کی طرح نہیں کہا کہ بس میری معذرت قبول کر لیں، بلکہ اب بڑی کیٹاگوریکلی عرض کر رہے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بس اس کے بعد اگر مجھ سے یہ دوبارہ غلطی ریپیٹ ہوئی اور میں نے پھر کوئی سوال کیا تو میری طرف سے آپ معذور ہوں گے، پھر آپ مجھے اپنی صحبت سے جدا کر دینا۔ یہ ادب ہے۔ اب دوبارہ انسسٹ نہیں کیا بلکہ کہا کہ اب بس عذر پورا ہو گیا، اب اگر میں دوبارہ ایسا کوئی کام کروں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی صحبت سے مجھے جدا کر دینا۔ پھر قرآن کہتا ہے فانطلقا، وہ آگے چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ پھر آگے ایک بستی میں پہنچے، بستی میں جا کر کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان سے کھانا مانگا کہ بھی ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں، تو بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، انہیں کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ جیسے ہی تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ بستی والوں کی ایک دیوار گر رہی تھی، اور خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ موسیٰ آؤ ذرا ان کی گرتی ہوئی دیوار کوئی بنا دے۔ ان کی گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیواریں بنا رہے ہیں، وہ بھی بغیر معاوضے کے، تو کم از کم اس پر ہی کچھ معاوضہ لے لیتے، ہمارا کام بھی چل جاتا۔ بس اتنی بات ہونے کی دیر تھی کہ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک۔ موسیٰ عذر پورا ہو گیا، اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا، اب تو مزید میری صحبت میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس پر روشنی ڈالی تھی، بس آج پھر ایک بار اتنا صرف دوہرا رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ والے کی صحبت میں رہنا ہے اور وہاں سے کچھ پانا چاہتے ہیں نا، کسی مرد کامل سے، کسی ولی کامل سے، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کسی عمل پر کبھی اعتراض نہ کریں۔ سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو بس اتنا سمجھ کر اپنے آپ کو خاموش رکھیں کہ میرے مربی ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں، انہوں نے کوئی کام کیا ہے، بس مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، وقت آنے پر یقیناً راز کھل جائے گا، کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ضرور ہوگی۔ تو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب جدا ہونے لگے تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ موسیٰ جانے سے پہلے آؤ اب تمہیں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نے یہ 3 کام کیے ہیں، ان کے پیچھے حکمت کیا تھی، راز کیا تھا۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کو طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ملتا تھا، اور یہ اس سے پہلے ساری ان کو اعزاز مل چکے تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت اعلیٰ رتبے پر فائز ہے، اور اس اختلاف کو بھی اگر لے لے
جو بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں تھے بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اگر نبی بھی مان لیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ان سے بڑے اونچے درجے پر فائز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام محض نبی نہیں ہیں بلکہ اولو العزم رسل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 5 پیغمبر جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں شمار موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ تو وہ نبی بھی مان لیں تو تب بھی موسیٰ علیہ السلام سینئر ہیں ان سے، مگر یہ قرآن پاک کا مقام اور یہ سارا واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ امکانات ہیں کہ درجہ اور مقام کسی اور کا اونچا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کسی پہلو کے اندر ان سے جونیئر کو ان سے زیادہ ادا کر دے۔ یہ پاسبل ہے، یہ امکانات ہیں، اور بڑا ہو کر بھی اگر کسی سے کچھ سیکھنا پڑے تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا وہ جو کشتی تھی جس کا میں نے تختہ توڑا تھا، وہ تختی اس دریا میں کام کرنے والے کچھ مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تختہ توڑ کر اس میں نقص پیدا کر دوں، اس لیے کہ اس دریا کے دوسری جانب ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جتنی اچھی کشتیاں تھیں ان کو غصب کر رہا تھا، اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے روزگار کا معاملہ چلا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو کیوں نہ ان کے ساتھ بھی بھلا کر دیا جائے۔ اب یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولی کی شان کیا ہے، ولی کی کرامت کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کا اگر سچا ولی ہو تو اللہ کا کرم اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی دوسری جگہ کے حالات اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر سے وہ پوشیدہ نہیں ہوتے، اللہ اس کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جس کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا تھا نا، کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے ایک خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ ابھی ظالم بادشاہ کسی دوسری جانب ہے، آگے جا کر اس نے کشتی کو اپنے قبضے میں لینا تھا، مگر وقت سے پہلے خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے، اور ان کی کشتی کو بھی بچایا، عیب دار کر کے ان پر احسان کیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کوئی غلط نہیں ہے کہ اللہ ان کو یہ شان اور مقام عطا کرتا ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر بھی ہزاروں میل دور کی باتوں کو جانتے ہوتے ہیں، بندے کے دل میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے، یہ بھی جانتے ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا امتی مغرب میں ہے، اگر سطر ننگا ہو جائے تو میں سطر بھی ڈھانپتا ہوں۔ یہ شان اللہ نے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ تو اللہ کا ولی ایک مقام پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور کی باتوں کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا دوسری بات، وہ جو ایک بچے کو میں نے قتل کیا تھا، اس بچے کے قتل کرنے میں راز یہ تھا کہ اس بچے کے والدین مومن تھے، نیک لوگ تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ کفر کی راہ کو اختیار کرے گا، اور ڈر تھا کہ اس کے والدین بھی کہیں اس کی محبت میں گرفتار ہو کر حق کی ایمان کی راہ چھوڑ نہ دے۔ آگے فرمایا فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو اس سے بھی بہتر نعم البدل عطا کر دے،
جو ان کے والدین کے لیے اللہ کے قرب کا بھی ایک ذریعہ بن جائے۔ اس بچے کو قتل کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا تو ان کو بہتر نعم البدل عطا فرما۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس بچے کی جگہ پر ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے اور جس کی گود سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ آگے تفصیل مفسرین نے لکھی ہے۔ تو گویا یہاں سے جو ولیوں کی شان جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ولیوں کی کرامات کیا ہیں، ان پر اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوتا ہے، کہ پہلے تو میں نے یہ بتائی کہ زمین پر بیٹھ کر ایک جگہ پر وہ ہزاروں میل دور کے واقعات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، اور یہ مقام بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان اور مقام بھی عطا کرتا ہے کہ صرف زمین پر ہونے والے واقعات کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ بچہ ابھی معصوم ہے، ابھی اس نے بڑا ہونا تھا، اس نے کفر کی راہ اختیار کرنی تھی، پھر اس کے والدین نے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر حق کی راہ کو چھوڑنا تھا۔ تقدیر میں تو یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور خالی پاڑی نہیں رہے بلکہ پھر اس تقدیر کو بدل بھی رہے۔ اس بچے کو بڑا بھی نہیں ہونے دیا، اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیا، اس کے والدین کے ایمان کو بھی بچا لیا، ان کے لیے بہتر نعم البدل کی دعا بھی کر دی، اور پھر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا نعم البدل عطا کیا کہ اس کے بدلے وہ بیٹی عطا کی جس کی گود سے پھر 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ ولیوں کی وہ شانیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ نادان لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کو اگر پڑھیں تو یہ تو ہر چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ولی کا تصرف کہاں کہاں تک ہوتا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پھر آگے تیسرا واقعہ ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا رہ گئی وہ دیوار والی بات، تو وہ دیوار بھی یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کے باپ نے ان کا ایک خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ یہاں تو ابوہما لکھا ہے نا کہ ان کا والد، ان کا باپ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ باپ بھی 7 پشتیں پہلے گزر چکا تھا، ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7 پشتیں پہلے کوئی بزرگوں میں اللہ کا نیک اور صالح بندہ گزرا تھا۔ پس اس کا حیا کرتے ہوئے انہوں نے خضر علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ اب قابل غور کلمات ہیں، فَأَرَادَ رَبُّكَ، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں پس تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ دونوں معصوم بچے، یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، بڑے ہوں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور یہ خود دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالے۔ اگر آج دیوار گر جاتی، خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، اور میں نے دیوار اس لیے بنا دی ہے کیونکہ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور بڑے ہو کر پھر خود اپنا خزانہ اس کے نیچے سے نکال لیں۔ تو یہاں سے ولیوں کی شان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے پہلے 2 واقعات سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھتا ہے، اور اللہ یہ تصرف بھی عطا کرتا ہے کہ وہ چاہے تو اس تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ولی زمین پر بیٹھ کر تحت الثری تک زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، وہ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ یہ سب ولیوں کی شانیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔
مگر ان تین واقعات کے اندر جو خاص بات ایک بتانا چاہ رہا ہوں جو ہماری تربیت کے لیے ہے، جس پر حضور شیخ الاسلام نے بھی روشنی ڈالی، مفسرین نے بھی اس پر تبصرہ کیا، لکھا ہے کہ تین واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ کشتی کا تختہ توڑا، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بچے کو قتل کیا اور اس کے والدین کے لیے بہتر نعم البدل کی دعا کی، اور تیسرا یہ تھا کہ یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ اب تینوں واقعات جو ہوئے یہ کرنے والے تو خضر علیہ السلام تھے، مگر قرآن پاک نے جو کلمات استعمال کیے ہیں نا وہ بڑے قابل غور ہیں۔ جب کشتی کے توڑنے کی باری آئی تو خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعبیر بتائی تو فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا۔ أَرَدْتُ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں اور اس کا تختہ توڑ دوں تاکہ ان مسکینوں کی کشتی بچ جائے۔ تو ارد تو اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے ارادہ کیا۔ جب دوسرا مقام آیا جس میں بچے کو قتل کیا اور ان کے لیے بہتر نعم البدل کی دعا کی تھی، تو وہاں یہ نہیں کہا فَأَرَدْتُ، بلکہ اب کلمات بدل دیے۔ جملہ خضر علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے، کہنے والے وہی ہیں، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا۔ اب میں سے ہم پر آ گئے۔ ارادنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب یوں نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، بلکہ کیا کہا کہ پس ہم نے ارادہ کیا۔ اور تیسرا جب گرتی ہوئی دیوار تعمیر کرنے کی تعبیر ان کو بتائی تو اب جملہ یہ بھی خضر علیہ السلام کی زبان سے نکلا، کام کرنے والے وہی ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا، بلکہ جب کشتی کی وہ گرتی ہوئی دیوار تعمیر کرنے کی تعبیر بتائی تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا۔ یعنی قرآن کے کلمات ہیں مگر قابل غور ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اصلاح ہے، باری تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ جملے تینوں خضر علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے ہیں، کام بھی وہی کر رہے ہیں، مگر پہلی جگہ پر کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا، دوسری جگہ پر کہہ رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا، اور تیسری جگہ کہہ رہے ہیں موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بتدریج یہ جو کمال کا سفر ہوتا ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ جب بندہ پہلی منزل پر ابھی ہوتا ہے نا تو اس وقت سب کچھ اپنی طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ابھی اس کی تھوڑی تھوڑی ذات باقی ہوتی ہے، اندر میں باقی ہوتی ہے۔ فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا۔ پھر جب عبادت ریاضت کی منزلوں سے گزرتا ہے، اگلے سٹیپ پر پہنچتا ہے تو پھر کچھ اپنا رہ جاتا ہے، کچھ ادھر بھی لو لگتی ہے۔ فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا، ہم کے اندر خود بھی ہے کوئی اور بھی ہے۔ اور جب کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو کمال یہ ہے جب بندہ خود کو فنا کر کے اپنی ہستی کو مٹا دے اور بس اسی کی ذات میں فنا ہو جائے، پھر اپنا کچھ نہیں رہتا۔ تو تیسرے مقام پر اپنی ذات کو نکال کر کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، موسیٰ بس تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اور دوسرا اس کی ایک تعبیر جو بتا رہا ہوں تو بالعموم مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلا کام جو انہوں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا، اس کو عیب دار کیا تھا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ چونکہ عیب کی بات تھی، نقص کی بات تھی، کشتی کا تختہ توڑا، تو خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام تم سے سرزد ہو جس میں بظاہر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، تو اس کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا کام فَأَرَدْنَا خود بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں دونوں پہلو تھے۔ بچے کو قتل کیا یہ عیب کی بات تھی، ابھی معصوم بچہ تھا، مگر دوسرا ایک اچھا کام بھی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بہتر نعم البدل کی دعا کی تھی، اور باری تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی تھی جس کی نسل سے پھر آگے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ تو چونکہ دونوں پہلو ہیں، نقص والا بھی ہے خیر والا بھی ہے، تو نقص کی نسبت اپنی طرف کی
اور جو خیر کا کام تھا اس کی نسبت خدا کی طرف کی۔ تو یہی بندگی کا کمال ہے کہ کوئی نقص ہو تو نسبت اپنی طرف کریں، اور کوئی خیر کی بات ہو، کمال کی بات ہو تو اس کی نسبت خدا کی طرف کریں۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے قرآن پاک میں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ ہاسپٹلز کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو بھئی شفا اللہ دیتا ہے تو بیمار بھی تو بندہ خود تو نہیں ہوتا نا، سارے کام اللہ کے کرنے سے ہی ہوتے ہیں، مگر ادب یہ ہے کہ بھلے سے بیماری بھی ادھر سے آتی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری میں نقص ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور شفا میں چونکہ کمال ہے تو شفا کی نسبت اپنی طرف نہیں کہا، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا وہ دیتا ہے۔ یہ وہ دوسرا راز تھا۔ اور جو تیسرا کام تھا، اس تیسرے کام کے اندر چونکہ ساری خیر ہی خیر کا پہلو تھا، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا جا رہا تھا، ان کے خزانے کو بچایا جا رہا تھا، تو اس کی نسبت پھر خضر علیہ السلام نے اپنی طرف نہیں کی، چونکہ خیر کا کام ہے تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، موسیٰ بس تیرے رب نے ارادہ کیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ لانا چاہیے۔ ہمارے معمولات اس کے برعکس ہیں، اگر کوئی اچھا کام کر لیں تو سینہ تان کے کہتے ہیں میں نے کیا، اور اگر کوئی خرابی ہو جائے تو کہتے ہیں خدا کا کرنا ایسا ہو گیا۔ نہیں، بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے، بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب خرابی ہو جائے، نقص ہو، عیب والا کام ہو تو اس کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کریں، اور اگر کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں بلکہ اس کی نسبت مولا کی طرف کریں۔ پھر کرم کے دروازے کھولتے ہیں جب بندہ یہ راز سیکھ لیتا ہے۔ تو گویا اس واقعے کے اندر سے یہاں ولیوں کی شانوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی کرامات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو کیا کیا تصرفات عطا کرتا ہے۔ یہاں ہمیں زندگی گزارنے کے بھی اسلوب عطا کیے کہ ہمیشہ زندگی میں بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور بندہ وہی ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ مالک کا ہی ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنے اس مقام کو سمجھ لے تو پھر جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا عجز و انکساری کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے، جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس راز کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو یقیناً کرم کے دروازے کھلیں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔